رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 4 آیات میں یوں درج ہے: جس روح القدس کا وعدہ خدا یسوع مسیح نے کیا تھا وہ پینتیکوست کے روز رسولوں اور شاگردوں پر نازل ہوا۔ مسیح یسوع میں عزیز بھائی اور بہنوں، روح عبرانی زبان کا لفظ روحا سے نکلا ہے، جس کے بنیادی معنی زندگی کا دم ہے۔ پیدائش کی کتاب دوسرا باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ روح القدس کو یونانی زبان میں پاراکلیت کہا جاتا ہے، جس کے لغوی معنی ایسا مددگار جس کو کسی انتہائی مشکل وقت میں ساتھ دینے کے لیے پکارا جا سکے۔ اس کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے کہا، تم خبردار رہو، وہ تمہیں عدالتوں کے حوالے کریں گے۔ مرکز کی انجیل 13واں باب اس کی 9ویں سے 11ویں آیت میں اس کا بیان ہے کہ تم خبردار رہو، وہ تمہیں عدالتوں کے حوالے کریں گے اور عبادت خانوں میں تم کوڑے کھاؤ گے اور حاکموں اور بادشاہوں کے آگے میرے سبب سے حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ لیکن ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے، مگر جب لوگ تمہیں لے جا کر حوالے کریں گے تو پہلے سے فکر نہ کرو کہ ہم کیا کہیں گے، بلکہ جو کچھ اس گھڑی تمہیں بخشا جائے وہی کہنا، کیونکہ کہنے والے تم نہیں ہو بلکہ روح القدس ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل میں پاراکلیت کو وکیل اور مددگار بھی کہا گیا ہے۔ کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 14واں باب اس کی 16ویں آیت میں درج ہے: میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا وکیل بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ میرے عزیزو، روح القدس پاک تثلیث کا تیسرا قانون ہے۔ روح القدس باپ اور بیٹے کی طرح برحق خدا ہے، اس لیے اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ یکساں پرستش اور تمجید کی جاتی ہے۔ بپتسمہ دیتے وقت پیشانی پر صلیب کا نشان بناتے ہیں اور خدا کا خادم کہتا ہے، میں تمہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دیتا ہوں۔ یوں ہمیں ابتدائی زندگی میں ہی پاک تثلیث کے تینوں اقانیم سے متعارف کروایا جاتا ہے۔ روح القدس کوئی ظاہری شخص نہیں ہے کہ جس کو ہم دیکھ سکیں یا چھو سکیں یا اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکیں کہ یہ روح القدس ہے۔ ہم صرف روح القدس کی حضوری کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کی ہم عام روزمرہ زندگی سے مثال لیتے ہیں کہ ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، مٹھی میں تھام کر کسی کو دکھا نہیں سکتے، مگر ہوا کے اثر کو محسوس کر سکتے ہیں۔ جب ہم درخت، اس کی شاخوں اور پتوں کو ہلتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں۔ درخت اور اس کی شاخوں کو ہلانے والی قوت دکھائی نہیں دیتی۔ پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ آخر کون ان کو ہلا رہا ہے؟ یہ ہوا کا اثر ہے جس پر کسی انسان کو اختیار نہیں ہے۔ اس کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے نیکودیمس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا، یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 8ویں آیت میں اس کا بیان ہے کہ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے، مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے۔ ہر وہ جو روح القدس سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح روح القدس کے اثر کو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ ہم روح القدس کو دیکھ نہیں سکتے مگر اس کا تجربہ ضرور کر سکتے ہیں۔ چونکہ روح القدس کی اپنی کوئی ماہیت نہیں ہے، اس لیے کلام مقدس میں اس کو مختلف علامات کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے، مثلا پانی، آگ، بادل، ہوا، زندگی کا دم اور کبوتر۔ میرے عزیزو، روح القدس ہر جگہ موجود ہے۔ روح القدس کو کہیں اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے اندر کام کر رہا ہے
ہم اس کی حضوری کو اپنے خیالات اور جذبات میں محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات میں روح القدس کی موجودگی کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ تو روح القدس ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا کرتا ہے اور دنیا میں گواہی کے لیے تیار کرتا ہے۔ آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے خدا یسوع مسیح نے اپنے رسولوں سے کہا تھا، اعمال پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور سارے یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ میرے عزیزو، یوں ثابت ہوتا ہے کہ روح القدس ہمیں جرأت اور دلیری عطا کرتا ہے کہ ہم دنیا کے سامنے یسوع نام سے شرمائیں نہیں بلکہ گواہی دیں۔ اس لیے کلیسیا اپنے بالغ افراد کو استحکام کے ساکرامنٹ میں روح القدس کی مہر سے نقش کرتی ہے کہ وہ دنیا میں جا کر اپنے ایمان کی گواہی دیں۔ روح القدس ہم میں سے ہر ایک کو اپنا فضل اور بخشش عنایت کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے لائق فرزند بنیں۔ یسایہ نبی 11ویں باب اور اس کی 2 آیت میں یوں بیان کرتا ہے، اور ہمیں اپنی نعمتوں یعنی حکمت، سمجھ، صلاح، مضبوطی، علم، دینداری اور خدا کا خوف عنایت کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے پاک کلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ میرے عزیزو، روح القدس کی حقیقت ہماری ساری پرستش کی بنیاد ہے۔ کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 4 باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے، اور جو اس کی پرستش کرتے ہیں انہیں ضرور ہے کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ اور جب ہم انفرادی طور پر مذہبی زندگی اور مقامی کلیسیا کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں تو روح القدس ہمیں متحرک رکھتا اور نیک کام کرنے کی ہدایت اور تقویت دیتا ہے۔ میرے عزیزو، روح القدس ہمیں روشنی عنایت کرتا ہے۔ وہ ہمارے دل و دماغ کو وسعت بخشتا ہے تاکہ ہم الہی صداقت پر ایمان لائیں اور خدا کی مرضی کو پہچانیں۔ روح القدس ہمیں متحرک کرتا ہے تاکہ ہم ایمان کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے خدا کی مرضی کو پورا کریں۔ وہ ہمیں نیکی کی طرف مائل اور بدی سے نفرت کرنا سکھاتا ہے، دکھ میں تسلی دیتا اور موت تک وفادار رہنے کا فضل عطا کرتا ہے۔ اور میری آج دعا ہے کہ خدا آپ کو اور خدا کا پاک روح آپ کو یہی فضل بخشے۔ آمین۔